السلام علیکم۔ سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ اہم سرخیوں سے اس خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں مالیاتی سال 2013-14 کا بجٹ پیش۔ اقلیتی بہبود کا بجٹ 1027 کروڑ۔ اسمبلی سے ٹی آر ایس کے ارکان ایک دن کے لیے معطل، مارشلز کے ذریعے باہر کیا گیا۔ لوک سبھا میں تلنگانہ مسئلے کی گونج، اسپیکر میرا کمار نے کے سی آر کو خصوصی اجازت دی۔ ہندوستان کے لیے 1,70,000 کا حج کوٹہ مقرر۔ گوپی چند نارنگ کو پاکستان کے اعزاز پر تنازع۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں آج مالیاتی سال 2013-14 کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی نے 1,61,348 کروڑ کا بجٹ پیش کیا۔ 10:26 پر وزیر فائنانس نے بجٹ پیش کیا، جبکہ قانون ساز کونسل میں ریاستی وزیر اور قائد ایوان سی رام چندریا نے بجٹ پیش کیا۔ گزشتہ مالیاتی سال ریاست کا بجٹ 1,45,854 کروڑ تھا۔ اس مرتبہ خصوصیت یہ تھی کہ دونوں ایوانوں میں زراعت کے لیے علیحدہ خصوصی بجٹ پیش کیا گیا۔ چونکہ 2014 کے عام انتخابات سے قبل کانگریس حکومت کا یہ آخری بجٹ ہے، لہذا فلاحی اسکیمات پر زائد رقومات مختص کی گئی ہیں۔ اقلیتی بہبود کے لیے 1,027 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال یہ رقم 482 کروڑ تھی۔ ایس سی طبقے کی بہبود کے لیے 4,122 کروڑ، ایس سی طبقے کے لیے 2,126 کروڑ اور بی سی طبقے کے لیے 4,027 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریاستی اسمبلی میں آج ایوان کی کارروائی میں خلل پیدا کرنے پر تلنگانہ راشٹر سمیتی کے 15 ارکان اسمبلی کو ایک دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ یہ ارکان اسمبلی علیحدہ تلنگانہ کے حق میں قرارداد کی منظوری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایوان میں بجٹ کی پیشکشی سے عین قبل ٹی آر ایس فلور لیڈر ای راجندر سمیت 15 ارکان اسمبلی کو ایک دن کے لیے معطل کیا گیا۔ وزیر امارات و شوارے دھرمنا پرساد راؤ نے ارکان کی معطلی کے لیے قرارداد پیش کی۔ معطل ارکان کو مارشلز کے ذریعے ایوان کے باہر منتقل کیا گیا۔ اسمبلی میں آج صبح ٹی آر ایس ارکان نے علیحدہ تلنگانہ کے حق میں قرارداد کی منظوری کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریک التوا پیش کی، جسے اسپیکر این منوہر نے نامنظور کر دیا۔ ٹی آر ایس ارکان اسپیکر کے پوڈیم کے پاس پہنچ کر احتجاج کرنے لگے، جس پر کارروائی 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کی گئی۔ 10 بجے جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو ٹی آر ایس ارکان دوبارہ احتجاج کرنے لگے۔ اسپیکر نے بجٹ کی پیشکشی سے قبل ایوان میں نظم کو بحال رکھنے ٹی آر ایس ارکان کو معطل کر دیا۔ سی پی آئی اور بی جے پی ارکان نے ٹی آر ایس ارکان کی معطلی کے خلاف بطور احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ لوک سبھا میں آج ٹی آر ایس سربراہ کے چندرشیکھر راؤ اور ان کی ساتھی وجے شانتی نے علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر احتجاج کیا۔ انہوں نے ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کیا۔ اسپیکر لوک سبھا میرا کمار نے ایوان کی روایات سے انحراف کرتے ہوئے ٹی آر ایس سربراہ کو وقفے سوالات کے دوران تلنگانہ مسئلے کو پیش کرنے کی اجازت دی۔ 11 بجے دن جیسے ہی لوک سبھا کا اجلاس شروع ہوا، کے سی آر اور وجے شانتی جے تلنگانہ کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے، جس سے کارروائی میں خلل پڑا۔ اسپیکر نے کارروائی کو نصف گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعد میں انہوں نے کے سی آر سے کہا کہ وہ 1 منٹ کے اندر اپنا مسئلہ پیش کر دیں، لیکن وقفے سوالات میں اس طرح مسائل کو اٹھانے کی اجازت کی روایت قائم نہ ہو جائے۔ کے سی آر نے کہا کہ 3 سال قبل حکومت نے ایوان میں علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ٹی آر ایس رکن نے کہا کہ تلنگانہ میں سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔
مرکزی وزیر خارجہ سلمان خورشید نے پسماندہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دیگر پسماندہ طبقات کا۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 3 سال سے ریزرویشن مل رہا ہے، لیکن جب اتر پردیش میں یہ کوشش کی گئی تو کچھ لوگوں نے جن کے سیاسی مفادات وابستہ تھے انہوں نے رکاوٹ پیدا کی۔ اتر پردیش کی 19% مسلم آبادی میں 11% پسماندہ مسلم ہیں، اس لیے 4.5% ریزرویشن ان کا حق بنتا ہے۔ سلمان خورشید نے ان خیالات کا اظہار لکھنؤ میں 12ویں 5 سالہ منصوبے میں اقلیتوں کے موضوع پر قومی کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کسی کورٹ نے مسلمانوں کو پسماندہ نہیں مانا ہے۔ صرف سچر کمیٹی نے اور رنگناتھ مشرا کمیشن نے مسلمانوں کو پسماندہ بتایا ہے۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو جو ریزرویشن مل رہا ہے وہ ان کی 95% پسماندگی کی بنیاد پر ہے۔ صوبائی مسلمانوں کو اسی وقت ریزرویشن مل سکتا ہے جب آئین میں ترمیم ہو۔ مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل پلم راجو نے قانون حق تعلیم کو تعلیم کی سمت پیش رفت بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے 96% بچے اسکول جا رہے ہیں، جبکہ 100% کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ تحتانوی، وسطانوی اور ثانوی تعلیم پر ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مڈ ڈے میل کی وجہ سے سرو شکشا ابھیان کامیاب ہوا ہے۔ انہوں نے حکومت کی مختلف اسکیموں کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسکیموں کو زیادہ سے زیادہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ رکن منصوبہ بندی کمیشن سیدہ سیدین حمید نے کہا، کمیشن نے 12ویں 5 سالہ منصوبے میں اقلیتوں کے لیے جو ایجنڈا ترتیب دیا ہے وہ اس کی ترقی سے مربوط ہے اور پہلی بار اس میں پریکٹیکل روڈ میپ شامل ہے، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ کانگریسی لیڈر ریٹا بہوگنا جوشی نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے جتنا پیسہ 9 سال میں اقلیتوں کے لیے دیا ہے اتنا کسی اور حکومت نے نہیں دیا۔ انٹیگرل یونیورسٹی کے چانسلر مولانا سعید الرحمان اعظمی ندوی نے کہا کہ ہمارے اندر لینے کے بجائے دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، البتہ ہمیں انصاف ضرور چاہیے۔ 5 سالہ منصوبے کے حصے کا اجرا ایم پلم راجو کے ہاتھوں کیا گیا۔ وہیں 12ویں رضاکارانہ سیکٹر پر کتابچہ مولانا سعید الرحمان اعظمی ندوی، جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے ہاتھوں جاری کیا گیا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کرنے کی پابندی کے بعد اب سعودی حکومت نے بھی کہا ہے کہ خانگی آپریٹرز کے ذریعے بھی حج 5 سال میں صرف 1 مرتبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون پر سال رواں کے سفر حج سے ہی عمل آوری ہوگی، جس کے نتیجے میں کئی صاحب استطاعت اندرون 5 سال دوسری مرتبہ حج کی سعادت سے محروم ہو سکتے ہیں اور اس کا اثر ٹور آپریٹرز کے کاروبار پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ہندوستان کے تقریباً 1,72,000 عازمین کے منجملہ تقریباً 45,000 عازمین حج ہر سال خانگی ٹور آپریٹرز کے ذریعے یہ مقدس سفر کرتے ہیں۔ سعودی وزارت امور حج کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکولر حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کیا گیا ہے، جس میں مختلف ممالک کے قونصل خانوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنے ممالک کے ٹور آپریٹرز تک سعودی حکومت کا یہ قانون پہنچا دیں۔ تاہم عازمین کی دیکھ بھال کرنے والے ٹریول ایجنسیوں کے ملازمین اور گزشتہ 5 سال کے دوران حج نہ کرنے والے عازمین حج کے محرم کو اس سے استثناء دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سفر حج کرنے والے دنیا بھر کے مسافرین پر اس نئے قانون کا اطلاق ہوگا۔ حج کوٹے میں مزید 10,000 عازمین کی تعداد کا اضافہ کرنے ہندوستان کی درخواست قبول نہیں کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عرب نے ہندوستان کے لیے قبل ازیں مقررہ 1,70,000 کا کوٹا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان نے یہ درخواست مملکتی وزیر خارجہ احمد کے دورے کے موقع پر سعودی عرب کی حکومت سے کی ہے۔ احمد نے ہندوستانی قونصل خانے میں
سعودی وزیر حج بندر حجار سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ سعودی عرب کے ساتھ سالانہ حج معاہدے پر دستخط کرنے احمد جدہ پہنچے۔ مملکت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عازمین حج پرواز کے دوران کوئی غذائی اشیاء اپنے ساتھ نہ لائیں۔ پہلی حج پرواز توقع ہے کہ 7 ستمبر کو روانہ ہوگی، جبکہ حج کی ادائیگی کی تواریخ 14 تا 18 اکتوبر ہونے کی توقع ہے۔ اس سال تمام ہندوستانی عازمین کے لیے میٹرو سروس دستیاب نہیں رہے گی۔ احمد اور ڈاکٹر حجار نے سالانہ باہمی حج 2013 معاہدے پر دستخط کیے اور حج سے متعلق انتظامات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ مملکتی وزیر خارجہ کے ساتھ اس دورے میں ہندوستانی سفیر اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ ممتاز سماجی کارکن اروندھتی رائے نے پارلیمنٹ حملے کے ملزم افضل گرو کی پھانسی کو ہندوستانی جمہوریت پر بدنما داغ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افضل گرو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور انہیں تمام قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اجلت پسندی کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اروندھتی رائے نے ہندوستان کے سابق سالیسیٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے افضل گرو کی پھانسی کو جلد بازی میں کیا گیا خفیہ فیصلہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھانسی دیے جانے سے قبل سپریم کورٹ نے کئی قیدیوں کے مقدمات کی طویل عرصے تک سماعت کی۔ ان مقدموں میں افضل گرو کا بھی ایک کیس تھا۔ سپریم کورٹ نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا کہ اچانک حکومت نے تمام قیدیوں کو چھوڑ کر مخصوص انداز میں افضل گرو کو منتخب کرتے ہوئے ہنگامی حالات میں سولی پر لٹکا دیا۔ آج کی تاریخ میں افضل گرو کی نعش بھی حکومت کے قبضے میں ہے۔ حکومت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر ان کی نعش کشمیریوں کے حوالے کی گئی تو افضل گرو کو ہیرو بنا دیا جائے گا۔ اروندھتی رائے نے دی ہینگنگ آف افضل گرو نامی کتاب میں ان الفاظ میں پیش لفظ تحریر کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں کہا کہ پھانسی دینے سے قبل حکومت نے افضل گرو کے تعلق سے میڈیا میں ایک نعرے کی تشہیر کی کہ افضل نے جمہوریت پر حملہ کیا تھا۔ اروندھتی رائے آگے لکھتی ہیں کہ چلیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ جمہوریت پر حملہ تھا، تو پھر 1983 میں 3000 غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کا قتل عام کیا جمہوریت پر حملہ نہیں تھا؟ 1984 میں دہلی کی سڑکوں پر 3000 سے زیادہ سکھوں کا قتل عام کیا جمہوریت پر حملہ نہیں تھا؟ 1992 میں ساری دنیا کی نظروں کے سامنے دن دہاڑے بابری مسجد شہید کر دی گئی، کیا یہ تاریخی سانحہ جمہوریت پر حملہ نہیں تھا؟ 1993 میں شیو سینا کی قیادت میں ممبئی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، کیا یہ جمہوریت پر حملہ نہیں تھا؟ 2002 میں گجرات حکومت کی سرپرستی میں ہزاروں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، کیا یہ جمہوریت پر حملہ نہیں تھا؟ سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے کہا کہ دہشت گردی کے جھوٹے الزامات پر جیلوں میں قید بے قصور مسلم نوجوانوں کو رہا کرنے کا عمل جاری ہے۔ 3 مسلم نوجوان رہا کر دیے گئے ہیں، مزید 24 کو رہا کرنے کے لیے قانونی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ملائم سنگھ یادو لکھنؤ میں اقلیتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ UPA حکومت میں 11 مسلم وزراء شامل ہیں۔ عوام کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کام کیا۔ ملائم سنگھ یادو نے کابینی وزیر محمد اعظم خان کو ذہین لیڈر قرار دیا۔ انہوں نے بڑے ہی معنیخیز انداز میں کہا کہ UP کے عوام نے اعظم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے مقصد سے منتخب کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تاکہ باہر رہتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اتر پردیش کی عوام نے سماجوادی پارٹی کو اکثریت کے ساتھ کامیاب کروایا تاکہ مجھے چیف منسٹر بنایا جا سکے، لیکن میں نے اکھلیش کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ میں باہر سے دباؤ ڈالتے ہوئے حکومت پر کنٹرول کر سکوں۔
तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात में किसी भी जमात से इंतखाबी मुफाहमत नहीं करेगी। उनके इस ऐलान से न सिर्फ बीजेपी और टीआरएस जैसी जमातों को ज़बरदस्त धक्का लगा है, बल्कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को भी मायूसी का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि माजी में इन जमातों को तेलुगु देशम पार्टी से मुफाहमत के सबब कई नशिस्तें हासिल हुई थीं। तेलुगु देशम पार्टी ने 1998 और 1999 में बीजेपी से इंतखाबी मुफाहमत की थी। बाद में 2009 में दो कम्युनिस्ट पार्टियों और फिर टीआरएस से मुफाहमत की गई थी, लेकिन माजी के तल्ख तजुर्बात को मलहूज रखते हुए आइंदा इंतखाबात में अपने बलबूते पर मुकाबला करने का फैसला किया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने मगरबी गोदावरी में अपनी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ने माजी में मुफाहमत की भारी कीमत चुकाई है और मुस्तकबिल में इसका इआदा नहीं किया जाएगा। उनके ऐलान से बिलखुसूस टीआरएस और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जो आइंदा इंतखाबात में तेलुगु देशम से मुफाहमत करना चाहती हैं। माहिरीन तालीम के गोशे ने कहा है कि हालिया वाक़यात जिनसे हिंद पाक ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, उसके पेश नज़र उर्दू अदीब गोपी चंद नारंग को पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज़ सितारे इम्तियाज़ कबूल नहीं करना चाहिए। वाज़े रहे कि नारंग को सितारे इम्तियाज़ अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कई माहिरीन तालीम और प्रोफेसरों ने हुकूमत से अपील की है कि वह अवार्ड कबूल करने के लिए नारंग को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त न दें। बहरहाल 82 साला नारंग ने कहा कि सेहत की खराबी के सबब अवार्ड कबूल करने के लिए वो पाकिस्तान जाने के काबिल नहीं हैं। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मसले को सियासी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लिटरेचर और कल्चर जोग्राफियाई हुदूद से मावरा हैं। ये तनाज़ा उन्हें अवार्ड कबूल करने से रोक नहीं सकेगा। वाज़े रहे कि गोपी चंद नारंग साहित्य अकेडमी के साबिक सदर हैं। अगस्त 2012 में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर अवार्ड्स का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के अवार्ड्स पाने वालों की फहरिस्त में नारंग का नाम शामिल था। अवार्ड पेश करने के लिए पाकिस्तान के कौमी दिन 23 मार्च को एक तकरीब मुनक़िद की जाने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में शोबे उर्दू के सरबराह खालिद अलवी ने कहा कि हमारे सिपाही का सर कलम करने और अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान में करारदाद की मंजूरी जैसे वाक़यात के पेश नज़र इस हुकूमत से अवार्ड हासिल करना मुनासिब नज़र नहीं आता, जो न सिर्फ हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है, बल्कि इस तरह के अवार्ड के ज़रिए हमारे समाजी रवाबित भी मुतासिर कर सकती है। खबरनामे के इख्तिताम की हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।